اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے میں اپنے رب سے مانگوں تو کیا مانگوں؟ تو حضور نے فرمایا رب سے عافیت مانگو۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں عافیت سے بڑی نعمت کوئی نہیں اگر کسی کو میسر آئے تو، عافیت سے بڑا حسن کوئی نہیں اگر کسی شخص کو یہ نصیب ہو جائے۔ اور ایک اللہ والے نے تو ایک اور بڑا خوبصورت ترجمہ یہاں کیا ہے، وہ کہتے ہیں عافیت کا مطلب ہے دل کا قرار۔ ادریس علیہ السلام ملک الموت سے ایک دفعہ کہنے لگے تو میرا یار نہیں بن جاتا؟ اللہ ہی بھلا کرے۔ حضرت اسرائیل کو کہنے لگے دوست بن جو، بن جاتے ہیں، دوستی ہو گئی۔ فرمانے لگے یار موت کا ذائقہ کیسے چکھاتا ہے؟ کہنے لگا میں آپ کو چکھا دیتا ہوں۔ آپ کو موت کا ذائقہ چکھایا اور دوبارہ پھر روح ڈال دی، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ کہنے لگے دوزخ تو دکھا، وہ بھی دکھا دی۔ فرمایا جنت تو دکھا، جنت بھی دکھائی۔ تو کہنے لگا واپس چلیں، فرمانے لگے اب تو نہیں جانا۔ کیوں؟ فرمایا رب فرماتا ہے ہم فیہا خالدون، جو جنت میں آئے گا یہیں رہے گا۔ نے کہا جناب وہ تو پہلے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پل صراط جو دوزخ کے اوپر ہے وہاں سے گزرنا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے یہ دونوں کام میں کر چکا ہوں اور تو نہیں کرائے ہیں، لہذا میں آ گیا ہوں تو میں نے یہیں پہ رہنا ہے۔ اب حضرت ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی مالک یہ تیرا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے۔ تہامہ پہاڑ تھا ایک بڑا سفید رنگ کا، اس پہاڑ کے برابر وہ نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے وہ راتوں کو عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے ہیں، لیکن فرمایا ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، ان کا نقصان یہ ہے، گھاٹا اور خسارہ یہ ہے کہ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو رب کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں، دین کی حدوں کو توڑتے ہیں، تنہائیوں میں رب کی نافرمانی کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ جو لوگوں کے بیچ نیکیاں کی ہوتی ہیں، نمازیں پڑھی ہوتی ہیں، عبادتیں کی ہوتی ہیں، صدقات کی ہوتے ہیں، وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی تنہائی پاک کر لیں تو ان کی باقی ساری عبادتیں بھی محفوظ ہو جائیں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک عورت تھی اور اسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی، مدینہ طیبہ آ گئی تو حضور نے مسجد نبوی شریف میں اس کے لیے مکان، ایک سادہ سا کمرہ ساتھ مسجد کے بنوا دیا، وہیں رہنے لگی۔ اکثر وہ سیدہ طیبہ کے پاس آتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ بڑی باتیں سناتی اور آخر میں کہتی وہ ہار والا دن بھی بڑا عجیب دن تھا اور میرے رب کی قدرتوں کا دن تھا، وہ بھی بڑا عجیب دن تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فرمانے لگی کہ تو ہار والے دن کا بڑا ذکر کرتی ہے، وہ کیا دن تھا؟ تو خاتون کہنے لگی اماں جی وہ دن تھا جب میرے رب پر بھروسہ اور مضبوط ہو گیا۔ میرے نبی پاک نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو، حضور صبح صبح اٹھے تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا میرے عبد الرحمن بن عوف کو بلاؤ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے تو حضور نے سینے سے لگا لیا، نبی پاک کھول کے روئے، یا رسول اللہ حضور کیا ہوا؟ فرمایا عبد الرحمن رات میں نے خواب دیکھی ہے، سارے جنت میں چلے گئے، تو پیچھے رہ گیا، تو پیچھے رہ گیا، میں کھڑا تیرا انتظار کرتا رہا، میں تیرے بغیر جا نہیں سکتا تھا، پھر تو آیا تو تیرا سارا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف تڑپ کے روئے، قدموں پہ سار رہا، حضور میری غلطی۔ فرمایا یار تیرے پاس مال بڑا ہے، تجھے حساب دیتے دیتے لیٹ ہو گئی، تیرے بیگ کھل گئے، تجھے حساب دینا پڑ گیا، تو لیٹ ہو گیا، میں پریشان ہو گیا۔ حضرت قاسم بن حسن امام حسن کے بیٹے تھے، وہ جب میدان میں جانے لگے تو امام حسین نے کہا نہیں بھائی تو نہیں جائے گا، تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میں جاؤں گا۔ تو حضرت قاسم بن حسن نے ایک تعویذ کھول کے دیا کہ ابا جی میرے والد نے کہا تھا جب بڑی مشکل آ جائے تو تعویذ کھول کے دیکھنا، تو آج بڑی مشکل آئی ہے تو میں نے تعویذ کھولا ہے، تو یہ دیکھیں کیا لکھا ہے، یہ تو رکا ہے، تعویذ ہے ہی نہیں۔ جب کھول کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا قاسم اگر حسین پہ کوئی کڑا وقت آ جائے، اگر کڑا وقت میرے بھائی پہ کبھی آ جائے نا، دیکھنا اس کے آگے آگے چلنا، اسے حسن کی کمی نہ محسوس ہو، بھائیاں جہاں ساکھ نہیں کوئی جے وچ خار نہ ہوئے۔ سیدنا امام حسین پہلی دفعہ کربلا میں اس وقت روئے جب یہ رکا، آپ نے دیکھا تو فرمایا ٹھیک ہے اگر حسن کی یہ وصیت ہے تو میں نے زندگی میں اگر ان کی ہر بات مانی ہے اب بھی مانوں گا، تمہیں اجازت ہے۔ ایک دن تینوں یار ان لوگوں کا خلوص دیکھے مولا علی کے ساتھ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان۔ حضرت علی ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے تو وہاں گئے،
اور جا کے کہا علی تو حضور سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ کیوں نہیں طلب کرتا؟ تو حضرت علی کہنے لگے بھائیو نہ مکان ہے نہ گھر ہے نہ کچھ ہے، رشتہ کیسے مانگ لوں گا؟ تو جا تو صحیح، ہمیں تو لگتا ہے رسول پاک تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں گیا، اور جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا تیار کر کے بھیجا، مجھے لفظ بھی سکھائے کیا کہنے ہیں، لیکن جب میں وہاں پہنچا نا تو میرے اندر طاقت ہی ختم ہو گئی بولنے کی۔ سلام لے کے تو حضور کے پاس بیٹھ گیا، حضور نے فرمایا علی کیسے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں دلوں کا حال جاننے والے رسول نے فرمایا علی فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ تو علی کہتے ہیں میرا جواب بڑا نرالا ہے۔ میں نے کہا حضور وہ تینوں میرے پاس باغ میں گئے تھے، وہ تینوں گئے تھے، مجھے انہوں نے بھیجا ہے۔ کہتے ہیں رسول پاک مسکرا دیے، فرمایا علی انہوں نے نہیں تجھے بھیجا، رب کریم نے فاطمہ کا تیرے ساتھ نکاح کر دیا ہے، تیرے لیے فیصلہ ہو گیا ہے، فاطمہ کا تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما جی آپ کو کوئی اور باغ دے دیتے ہیں، یہ والا باغ واپس کر دیں۔ سیدھی سادی بی بی تھی، ناز تھا کہ میں نے حضور کی خدمت کی ہے بچپن میں، ناز تھا، کہنے لگی میں تو نہیں واپس کرتی، یہ ناز ہے ورنہ حضور کو کوئی انکار کر سکتا، میں تو نہیں واپس کرتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اما جی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ حضور فرمانے لگے عائشہ آپ خاموش ہو جائیں، یہ بڑھاپا ہے، اس کے احساسات ہیں، اس کے جذبات ہیں۔ آپ یقین کریں کئی دفعہ بوڑھے بیچارے نا درد سے بات نہیں بتاتے کسی کو، وہ کہتے ہیں کیا کرے کپڑا اٹھائیں تاکہ پیٹ ننگا ہو جائے۔ نبی کریم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام اما جی کے قریب گئے، کہا اما جی میرے ساتھ چلو ایک دفعہ باغ دیکھ تو لو۔ حضور ساتھ لے کے گئے، ایک باغ دکھایا تو کہنے لگی نہیں میں نے نہیں لینا، یہ بولے میرے والا ٹھیک ہے۔ حضور نے پھر دوسرا دکھایا، کہنے لگے یہ بھی نہیں مجھے پسند۔ محبوب نے تیسرا دکھایا تو کہنے لگے یہ تو میرے والے باغ سے بھی پیارا ہے، یہ میں لے لوں گی۔ حضرت عثمان غنی تاجر تھے، تاجر گھاٹے کا سودا نہیں کرتے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو کنواں خرید کے دے گا میں اسے جنت دوں گا۔ حضرت عثمان غنی کامیاب ترین تاجر ہیں، فرماتے ہیں مجھے اللہ نے کمال دیا مٹی کو ہاتھ لگاتا ہوں رب سونا بنا دیتا ہے، لیکن کامیاب تاجر تھے۔ حضور نے فرمایا وہ کنواں ایک میٹھے پانی کا کنواں 500-600 دینار اس کی قیمت تھی صرف۔ حضرت عثمان غنی گئے اور آپ فرمانے لگے ایک دن پانی مسلمان پیئیں گے، سارے لوگ پیئیں گے، ایک دن تو بیچ لینا، پیسے کتنے؟ تو وہ یہودی کہتا میں نے چونکہ بیچنا ہی نہیں تھا تو میں نے کہا اتنے پیسے مانگو اتنے یہ چلے جائے، تو میں نے کہا 5000 دینار۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 5000 دینار رکھے، رکھ کے فرمانے لگے تو نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے، ورنہ مجھے تو میرے نبی نے کہا تھا جنت ملے گی، میں 40,000 دینار لے کے آیا تھا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک دوست نکلا دوسرے دوست سے ملنے اور اس کے شہر گیا ملاقات کرنے، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رستے میں اسے فرشتہ ملا انسانی شکل میں، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا میں جا رہا ہوں فلاں بستی، فلاں علاقے، فلاں محلے، گاؤں میں میرا دوست رہتا ہے۔ فرشتہ کہنے لگا اس کے ساتھ کو تیرا کاروباری لین دین ہے؟ کہا کوئی نہیں۔ رشتہ داری ہوگی؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا کس لیے ملنے جا رہے ہو؟ اس نے کہا یار وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس سے ملنے جاتا ہوں تو میری دینداری میں برکت ہوتی ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے اس سے پیار کرتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں وہ فرشتہ کہنے لگا سن پھر میں بھی انسان نہیں فرشتہ ہوں، مجھے رب نے بھیجا ہے اور کہا جاؤ جا کے انہیں پیغام دے دو کہ تم دونوں میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہو تو میں تم دونوں سے محبت کرتا ہوں، میں تم دونوں سے پیار کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 4 رکعتوں والی نماز پڑھائی تو 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا، صحابہ خاموش ہیں سارے، چپ، ہم نہیں بولتے۔ ایک صحابی تھے ان کا نام تھا حضرت ذوالیدین رضی اللہ عنہ، یہ ذرا سادے آدمی تھے، بولے لیکن بڑے ادب اداب کا خیال رکھ کے بولے، اٹھے بات ساری اللہ کریم پہ ڈال دی، کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ نے نماز چھوٹی کر دی ہے یا اللہ نے آپ کو بلا دیا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے کیا ہو گیا ہے؟ حضور مجھے لگتا ہے آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کیوں بھی ابو بکر کتنی پڑھائی ہیں؟ عرض کی حضور مجھے کوئی نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، میں تو پڑھنے آیا ہوں، کو رکھتے کتنی توڑی ہے، جتنی پڑھاؤ گے چپ کر کے پڑھ لیں گے۔ کہنے لگے نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھاں، نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھاں، مینوں کعبہ بھول گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب سے ملنے کو بڑا دل کرتا ہے، بڑی دیر ہو گئی نماز پڑھتے، عبادت کرتے، روزہ رکھتے، تسبیح پڑھتے، اب دل کرتا ہے اس کو دیکھیں بھی، اس کو دیکھیں بھی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو رب کریم نے فرمایا محبوب جب میرے بندے تیرے پاس آ کے میرا پتہ پوچھیں تو ان سے کہہ دو میں قریب ہی ہوں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ محبوب جب تیرے پاس آ گئے تو پھر اللہ کو دور رہ گیا ہے،
फिर करीब हूं मैं उनके। और नबी पाक अलैहिस्सलाम से जब सहाबा ने कहा कि हुजूर रब करीम को देखना चाहते हैं, तो फरमाया मन रआनी, मुझे देख लो। क्या करो? मुझे देख लो। मन रआनी, मुझे देख लो। जिसने मुझे देखा फकद राअल हक, उसने रब देख लिया है। जिसने मुझे देख लिया उसने रब देख लिया है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी शख्स को तुम पाओ कि किसी जगह उसकी इज्जत खराब की जा रही है, हमारे यहाँ करते हैं ना लोग, 3 लोग बैठे हैं तो एक उठ के जाता है तो बाकी 2 उसकी गीबत शुरू कर देते हैं और बड़ा मजा लेके उसकी बात करते हैं। हालांकि उन्हें ये नहीं पता कि जब तू उठ के जाएगा ना, अब तो एक ये गया है ना और तुम 2 बचे हो, तो अगर तू जाता और वो 2 बच जाते तो तेरा भी यही अशर करते जो ये उसका कर रहे हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, किसी शख्स की किसी जगह अगर इज्जत खराब की जा रही हो, उसके बारे में तौहीन आमेज रवैया अपनाया जा रहा हो और तुम उस जगह मौजूद हो, तो हुजूर फरमाते हैं तुम उसकी इज्जत का दिफा करो। जहां तुम्हारी इज्जत पे हमला होगा वहां रब तुम्हारी इज्जत की हिफाजत फरमाए। या रसूल अल्लाह, बड़ी गरीबी है, अगर हुजूर